اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جزا اللہ عنا سیدنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ میں وقاص احمد نون اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا ٹرو پیٹریٹ چینل، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی لدھیانوی قدس العزیز کی کتاب خانقاہی نظام آپ کے سامنے پڑھ کر پیش کی جا رہی ہے۔ آج قسط نمبر 27 صفحہ نمبر 119 سے شروع کیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیری جیب میں کوئی پیسہ نہ ہو، ایک دمڑی بھی نہ ہو، گھر میں بھی نہ ہو، بالکل نہ ہو، کسی بینک میں کوئی رقم جمع نہ ہو، کسی بھی قسم کی کوئی جائیداد نہ ہو، کسی سے بھی کہیں سے بھی آنے کی کوئی امید نہ ہو۔ یہ تھا اللہ کے فقیروں کی خلافت کا خلافت نامہ۔ ماشاء اللہ، ایک خلافت نامہ ایک پوری داستان کا ترجمان ہوتا۔ جب تک تو اس حال میں رہتا، ساری خدائی تیرے ساتھ ہوتی، تو ان کا ہو کر سب کا ہوتا، صفات الہیہ میں جذب ہو کر ذات ہی کا فرق باقی رہتا۔ ملائکہ، جن و انس، ہر شے ہماری تو تائید کرتی، اگرچہ وہ مستغنی عن الخطاب ہوتے، کسی کی بھی ہماری تو تائید کو کسی خاطر میں نہ لاتے۔ جو کچھ بھی ان کے ساتھ ہوتا اللہ ہی کی طرف سے عین حکمت سمجھ کر کبھی کچھ نہ کہتے، مردہ کی طرح دیکھتے، پیچ و تاب کھاتے اور اف تک نہ کرتے۔ فتوحات کے ساتھ ساتھ فتنہ ہوتا ہے، فتنات ہوتے ہیں۔ فتوحات کے بعض فتنات جمعیت بکھیر دیتے ہیں۔ فقراء کی فتوحات جو دین ہی کے لیے وقف اور مخصوص ہوتی، اگر اور جب دنیا کی طرف منتقل ہوتی، اضطراب کا ایک بے پناہ عالم رونما ہوتا۔ ایسی فتوحات کی ایسی تیسی جو فتنات کا پیش خیمہ بنے۔ صرف اور صرف ایک ہی سبیل اور بہترین تمثیل یہ ہے، الف سے لے اور بے کو دے، ادھر سے لے اور ادھر دے۔ یہ اس مضمون پہ ختم الکلام ہے۔ قرون اولیٰ کی عظمت کا راز، فتوحات کی مساوات، ماشاء اللہ، اسی میں جلال تھا، اسی میں جمال، اسی میں کمال تھا، اور اسی کے باعث زوال۔ جب تک یہ فتوحات پھر سے بحال نہیں ہوتی، پہلے کی طرح خوشحال نہیں ہوتی۔ فقراء کی فتوحات اگر فقراء ہی کے تحت محو عمل رہتی، رنگ بند جاتا۔ جس عظمت کو ترستے مدتیں گزری، پھر سے اود کر آتی، گٹائیں باندھ کر آتی۔ کیا بتاؤں تو کیا ہوتا، عجیب و غریب انوارات کا ظہور ہوتا۔ ماشاء اللہ، نہیں کمایا تو فقیر ہی نہیں کمایا تو فقیر ہی نے نہیں کمایا، فقیر کے سوا ہر کسی نے کسی نہ کسی انداز میں ضرور کمایا۔ یا شیخ، فقراء کی فتوحات فقراء ہی کے لیے مخصوص اور فقراء ہی کو لائق و سزاوار ہوتی ہیں، عیش و عشرت کے لیے نہیں۔ فقراء کا رہنا
مسافر کی طرح ہوتا ہے، ایک بکچی میں بند، کل کے لیے نہ ذخیرہ، نہ فکر اور نہ ہی زندگی کی امید۔ بندہ ابھی اسلام کے اس پہلے ہی سبق پہ جو کہ مجھے پہلے ہی دن دیا تھا جد و جہد کر رہا ہے۔ جس طرح کرنے کا حکم دیا گیا تھا ابھی تک پوری طرح سے نہیں کر سکا، جبکہ یہ حال ہے کیا ہمارا کال، کیا ہمارا حال، کیا ہماری طریقت اور کیا رہنمائی۔ مجھے سبق دیا گیا کہ تم دنیا میں مسافر کی طرح رہو اور مسافر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا مگر پہنا ہوا لباس اور ضروریات کی ایک چھوٹی سی بکچی جسے کہ وہ آسانی سے اپنے ہمراہ اٹھا سکے۔ اس سے زیادہ کوئی مسافر کوئی سامان اپنے ہمراہ نہیں اٹھا سکتا، اور اپنے تئیں ان مردوں میں شمار کرو جو قبروں میں ہیں۔ اور مردوں کی کوئی بھی تمنا نہیں ہوتی مگر یہ اور صرف یہ اللہ اسے دوبارہ زندگی بخشے اور وہ دنیا میں جا کر اس کی بندگی کرے۔ قبر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں، قبر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں اور کوئی جینے والا اس کی مطلق پرواہ نہیں کرتا۔ تنہائی، وحشت، عذاب اور فتنہ۔ اہل مراقب دنیا سے ایسے دور رہتے ہیں جیسے اہل قبور۔ مردے کا قبر کی تنگ و طریق گھاٹی میں ہزاروں سال قیامت کے انتظار میں تڑپنا کوئی معمولی منزل ہے؟ یہ منزل ہم سب پہ وارد ہونے کو ہے۔ قبر کی یہ تنہائی مرنے سے پہلے مر کر اس دنیا میں کاٹی جا سکتی ہے۔ قید اور قبر میں پشیمانی اور ندامت کے سوا کوئی اور منظر نہیں ہوتا۔ قبر میں 3 چیزیں ہوتی ہیں، عذاب، فتنہ اور واویلا۔ ہائے دنیا میں وہ کام کیوں نہ کیے جو یہاں کام آتے۔ مردہ اور صرف مردہ یہ جانتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا اس کا کوئی اور مونس و غم گسار نہیں، نہ ماں باپ، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بہن بھائی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اللہ کے سوا کسی اور کو دوست نہیں رکھتا اور نہ ہی کسی طرف متوجہ ہوتا۔ ساری دنیا کے سارے رشتے مطلب ہی کے رشتے ہیں۔ کیا تجھے یہ پتہ ہی نہ تھا کہ دنیا مطلب ہی کا گھر ہے؟ دنیا میں کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا، دنیا میں کوئی کسی کا کچھ نہیں لگتا، مطلب ہی مطلب کا دوست ہے۔ اب تجھ سے کسی کا کوئی مطلب نہیں، مر کر ہی یہ راز تم پر افشا ہوا۔ تیرے اگائے ہوئے باغ لکڑ منڈی میں بکے، تیرا مال جگہ جگہ لٹا۔ اسے دیکھ کر ہم نے قسم کھائی، اللہ کی قسم کسی بھی انداز میں کبھی مال جمع نہیں کرنا، آتے ہی تقسیم کر دینا ہے۔ مردے کی مطلق کوئی تمنا نہیں ہوتی
مگر یہ اور صرف یہ اللہ تبارک و تعالی اسے دوبارہ زندگی بخشے اور وہ دنیا میں جا کر اللہ کی عبادت کرے، شب و روز ذکر و فکر میں محو و منہمک رہے، کوئی بھی دم یاد سے خالی نہ گزرے، اور صرف اس کی نظروں میں دنیا اور ما فیہا کی کوئی بھی چیز کوئی وقت نہیں رکھتی، مینگن کے برابر بھی نہیں، اور نہ ہی کوئی منصب کوئی اہمیت رکھتا ہے اس کے، اور صرف اس کے نزدیک اللہ کے سوا ہر شے ہیچو بیکار ہے۔ دنیا میں مردوں کی طرح جینا کافی مشکل ہے، دنیا میں مردوں کی طرح جینا کافی مشکل ہے۔ موت کے وقت مردہ اللہ کے سوا کسی اور طرف بالکل متوجہ نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کی کوئی تمنا ہوتی ہے مگر یہ اور صرف یہ کہ اللہ اپنی رحمت سے اس کو بخش دے اور قبر کے عذاب سے بچا لے۔ قبر میں ایک بار لیٹ کر پھر کبھی نہیں اٹھنا، قبر میں ایک بار لیٹ کر پھر کبھی نہیں اٹھنا، ان ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرنا، ان ہاتھوں سے کوئی کام نہیں کرنا، ان آنکھوں سے کسی کو بھی نہیں دیکھنا، اس زبان سے کوئی بھی کلمہ نہیں نکلنا، اس دل میں کسی کا بھی کوئی خیال کبھی نہیں آنا، قیامت تک پچھتانا ہی پچھتانا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔ جی معزز سامعین، خواتین و حضرات، صفحہ نمبر 123 تک پڑھا ہے، امید ہے آپ خود بھی سنیں گے اور اسے اپنے دوسرے دوستوں تک شیئر کریں گے۔ یا حیو یا قیوم۔